الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا تھرڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہمارا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے سمت قبلہ کا زبدۃ التوقید کتاب سے قاعدہ ثانی۔ قاعدہ اولا ہم نے اپنے پہلے مرحلے کے اندر پڑھ لیا، اس کا الحمدللہ یہ کہ ٹیسٹ بھی ہو گیا طلبہ کرام کا۔ تو دوسرے مرحلے کے اندر آئیے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور چونکہ ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم کتاب کو بطور برکت کے ابھی فی الحال پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو پھر کیلکولیٹر پر جدید کس طرح سے حل کریں گے ہم اس پر حل کرتے ہیں، اور اس کے اسی کی ہم مثال بھی لے لیتے ہیں، اور باقاعدہ جو کتاب کا انداز ہے وہ اس پر انشاءاللہ ہم اپنے چوتھے لیول کے اندر جا کر حل کریں گے۔ قاعدہ ثانیہ، فصل طول کے سائن میں، یعنی سب سے پہلے فصل طول نکالیں آپ، اس کے بعد اس کا سائن نکالیں، اب اس میں یہ جمع کیجئے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ ہم نے قاعدہ اولا کے اندر بھی پڑھی تھا کہ عرض مکہ کا کوٹینج ہے، اور چونکہ عرض مکہ چینج نہیں ہوگا لہٰذا اس کا کوٹینج بھی چینج نہیں ہوگا، تو لہٰذا یہ مطلقاً آپ نے مفتی صاحب نے یہاں پر تحریر فرما دیا۔ اب اس کو جمع کیجئے، حاصل جمع کو جدول کوسائن میں مقوس کیجئے، اس قوس کا نام محفوظ اول رکھیے، پھر اس سے محفوظ اول کا سائن کم کیجئے۔ یہ وہاں پر دیکھ لیں گے کہ یہ جو دوسری رقم آ رہی ہے یہ کیا چیز ہے، اور حاصل تفریق کو جدول سائن میں مقوس کر کے قوس کا نام محفوظ ثانی رکھیے، پھر محفوظ ثانی کو تمام عرض بلد میں جمع کیجئے اور حاصل جمع کا نام محفوظ ثالث رکھیے، پھر محفوظ اول اور محفوظ ثالث کے سائنوں کو، یعنی یہ جو اس کے دونوں کے سائن ان کو جمع کر کے حاصل جمع کو جدول کو سائن میں مقوس کیجئے اور اس قوس کا نام محفوظ رابع رکھیے۔ یہ مکہ معظمہ سے اس بلد کا فاصلہ ہے، پھر محفوظ اول کے کوسائن سے محفوظ رابع کا سائن کم کیجئے اور حاصل تفریق کو جدول کوسائن میں مقوس کیجئے۔ یہ قوس قدر انحراف ہے، یعنی یہ جو جواب آئے گا اب یہ قدر انحراف ہوگا۔ اب یہاں پر بھی وہی چیز دیکھیں گے جس طرح ہم نے زبدۃ توقید کا پہلے دیکھا تھا کہ عرض بلد اور عرض موقع العمود، اس میں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے؟ اگر عرض موقع العمود کی مقدار زیادہ ہے تو مطلب یہ کہ انہیں شمال کی طرف انحراف کرنا ہے، اگر عرض موقع العمود کی مقدار کم ہے عرض بلد کے مقابلے میں تو جنوب کی طرف انحراف کرنا ہے۔ یہ سامنے مثال لکھی ہوئی ہے پوری، حاصل جمع جدول جمع میں حاصل جمع کوس وغیرہ۔ آخر میں 4 درجہ 37 دقیقہ، یہ دیکھیے مغیر شریف کے مثال کی طرف، مثال دوم کی طرف ہم چلتے ہیں۔ انحراف شمالی اس لیے کہ عرض موقع عرض بلد سے زائد ہے۔ تو آئیے اس کا ہم پریکٹیکل کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تھا یہ جو رقم نکالی گئی تھی یہ اس میں جمع کرنی ہے، حاصل جمع، یعنی پہلے فصل طول نکالا اور فصل طول میں فصل طول کا پھر سائن معلوم کیا۔ تو یہ دیکھیے عرض بلد 25-23 مغیر شریف کا، طول بلد 86 درجے 30 دقیقے، عرض کعبہ 21 درجے اور 25 دقیقے، اور طول کعبہ جو مفتی صاحب کے نزدیک تحقیق تھی اس کے اوپر، جو مفتی صاحب کے نزدیک تحقیق تھی اس کے اوپر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ ہے طول کعبہ 40 درجے 10 دقیقے، لہٰذا اسی کے اوپر نکالا گیا ہے، کیونکہ کتاب کے اندر یہ اس عرض و طول کو لے کر حل کیا گیا تھا، یہاں پر بھی ہم اسی عرض و طول کو لے کر حل کر رہے ہیں۔ فصل طول کا طریقہ وہی ہے، طول بلد مائنس طول کعبہ۔ نوٹ: طول بلد اور طول کعبہ اگر جہتاً یکساں ہوں، یعنی دونوں شرقی یا دونوں غربی ہوں، تو بڑے سے چھوٹے طول بلد کو کم کریں گے ورنہ ان کا مجموعہ لیں گے۔ یہ وہ ہے جو ہمارے پرانے بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا، ورنہ اگر ہم غربی کو مائنس کے ساتھ لکھیں گے تو خود ہی وہ پلس ہو جائے گا۔ اب
86 درجے 30 دقیقے مائنس 40 درجے 10 دقیقے، جواب آیا 46 درجے اور 20 دقیقے۔ تو یہ دیکھیے 46 درجے 20 دقیقے فصل طول۔ اب فصل طول کا سائن یہ کس طرح سے معلوم کریں گے؟ فصل طول کا سائن نکالنے کے لیے سب سے جو ہماری کتاب کے اوپر ہم جو فارمولہ حل کریں گے وہ اس طرح نکالیں گے، لاگ سائن درجہ، درجہ سے مراد فصل طول اور جمع 10۔ یہ کیلکولیٹر کے اوپر اگر آپ حل کریں گے، اور اگر آپ کے پاس کیلکولیٹر ایسا ہے جس کے ساتھ بریکٹیں اوپن ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو اس کی بریکٹیں بھی ساتھ ساتھ بند کرنی پڑیں گی۔ لاگ کے ساتھ بریکٹ اوپن ہوگی اور سائن کے ساتھ بھی بریکٹ اوپن ہوگی، یہاں پر آپ دونوں بریکٹیں بند کریں گے پھر جمع 10 کریں گے۔ تو لہٰذا ہم نے یہاں پر کیا لاگ سائن 46 20 جمع 10، جواب آ گیا فصل طول کا سائن 9.8593599۔ تو یہ دیکھیے فصل طول کا سائن 9.8593599، وہی آیا جواب۔ آگے ہم نے حل کیا عرض مکہ کا کوسائن۔ عرض مکہ کا کوسائن، یہ پیچھے میں غلطی سے عرض مکہ کا کوٹین شاید بول گیا تھا، تو یہاں پر عرض مکہ کا کوسائن حل کرنا ہے۔ تو اس کو اس طرح سے حل کریں گے، لاگ، یہ لاگ پورا لکھنا چاہیے تھا، یہ تحریر میں شاید مسٹیک رہ گئی، لاگ کوس درجہ جمع 10، یہاں پر صحیح لکھا ہوا ہے، ہم نے لکھا لاگ کوس 21 25 جمع 10، یہ آیا جواب 9.96892262۔ یہ دیکھیں اس کے ساتھ سامنے کچھ نہیں لکھا ہوا، 9.96892262۔ تو یہ عرض مکہ کا کوسائن ہے، حقیقت میں اصل میں عرض مکہ تو تبدیل ہونا نہیں، لہٰذا اس کا کوسائن بھی تبدیل نہیں ہونا، ایک ہی دفعہ اس کا کوسائن لکھ کر دے دیا گیا کہ آئندہ جب بھی آپ حل کریں گے تو اسی پر حل کریں گے۔ اب آپ نے اس کو جمع کیا، حاصل جمع ظاہر سی بات ہے کہ مشکل نہیں ہے۔ جدول کوسائن میں حاصل جمع کی کوس یہ ہے محفوظ اول، یہ کیسے نکلے گی؟ جدول کوسائن میں حاصل جمع، یہ پہلے آپ نے حاصل جمع کیا، پھر اب آپ جمع جب کریں گے تو پیارے طلبہ کرام یہ چونکہ لاگ ہے اور لاگ 10 سے اوپر نہیں آتا، یہ تو ہم نے یہاں پر 10 اس لیے جمع کیا تھا کہ لاگ کرنے کی وجہ سے یہ بہت مائنس میں چلی جائے گی رقم، لہذا ساتھ 10 پلس کر دیا تاکہ سیٹ ہو جائے۔ اب کبھی بھی یہ رقم 10 سے اوپر نہیں آئے گی، لہٰذا ہم نے کیا کیا، ان دونوں کو پہلے تو آپس میں جمع کیا۔ اب یہ آیا 19.828281، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے حاصل جمع 9.828281، یہاں پر 9 ہے، یہاں پر 19 ہے، تو اصل میں یہ جیسے ہی اگر 10 سے بڑا ہوگا تو ہم 10 مائنس کر لیں گے اس میں سے، لہٰذا ہم نے اس میں 10 مائنس کیا، نوٹ 10 سے بڑا ہے اس لیے یہاں پر اس میں سے 10 کم کر دیا گیا۔ اب جدول کوسائن میں حاصل جمع کی کوس، یہاں پر بھی یہی کیا گیا ہے، جدول کوسائن میں حاصل جمع کی کوس 47 درجے 40 دقیقے، تو وہ کیسے نکلی؟ کوس انورس بریکٹ اوپن اینٹی لاگ، اب یہاں پر جو پیچھے ہم لاگ حل کرتے آئے تھے، اگر ہم لاگ کے ذریعے حل نہ کرتے تو یہاں پر ہمیں اینٹی لاگ نہ کرنا پڑتا۔ اب پیارے طلبہ کرام آپ کے پاس تقریباً جو کیلکولیٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ شفٹ کا بٹن دبا کر لاگ کا بٹن دبائیں گے تو وہاں پر چھوٹا سا 10 آ جائے گا، وہ اینٹی لاگ ہی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کیلکولیٹر ایسا ہے جس طرح کے پلے اسٹور پر دستیاب ہے پینیکال کیلکولیٹر، تو یہ کچھ اور طرح سے دیتا ہے اینٹی لاگ، تو لہٰذا وہاں پر آپ کو ٹکڑوں میں حل کرنا پڑے گا، بلکہ موبائل کا کوئی بھی کیلکولیٹر ہوگا تو وہاں پر آپ ٹکڑوں میں حل کریں گے، یعنی سب سے پہلے اس بریکٹ والی رقم کو حل کر لیں، اس کے بعد اس کا اینٹی لاگ نکال لیں، اس کے بعد پھر کوس انورس کر لیں۔ کوس انورس بریکٹ اوپن اینٹی لاگ بریکٹ اوپن 9.828281 مائنس 10 ڈبل بریکٹ کلوز، یہ آ جائے گا 47 درجے 40 دقیقے، یہ محفوظ اول کہلائے گا، یہ دیکھیے، اور یہ اس کو محفوظ اول قرار دیں گے۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ عرض مکہ کا سائن، اب پیارے طلبہ کرام وہاں پر پہلے کوس سائن تھا، اب عرض مکہ کا سائن نکالنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے عرض مکہ تبدیل نہیں ہوگا تو سائن بھی کبھی تبدیل نہیں ہوگا، تو کتاب کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا، یہ لکھی ہوئی تھی یہ رقم، تو لہٰذا وہ نکلی اس طرح سے، وہ عرض مکہ کا سائن تھا حقیقت میں۔ لاگ سائن درجہ جمع 10 ہم نے کیا 9.5624 لاگ سائن عرض مکہ جمع 10۔ اب یہ دیکھیے عرض مکہ کا سائن ہے یہ نکلا ہوا، اور یہ وہی لکھا ہوا ہے
آگے محفوظ اول کا سائن، محفوظ اول کا سائن لوگ سائن جو محفوظ اول آپ کا نکلا 47 درجے 40 دقیقے جمع 10، یہ آپ نے کیا تو جواب ہے 8 6 8 7 8 5 1۔ یہ محفوظ اول کا سائن 9.8 6 8 7 8 5 1۔ اس کے بعد حاصل تفریق، یعنی یہ اب یہ آپ نے جمع نہیں کرنا، اب آپ نے تفریق کرنا ہے۔ اب آپ نے جب حاصل تفریق کیا پہلے طلبہ کرام، اب مسئلہ یہ ہوا عرض مکہ کا سائن مائنس محفوظ اول کا سائن۔ اب اس میں چونکہ یہ چھوٹی رقم تھی، یہ بڑی تھی، چھوٹی سے بڑی رقم مائنس کی تو اب یہ جواب مائنس میں آ گیا۔ اب جیسے پیچھے ہم نے 10 مائنس کیا تھا کیونکہ 10 سے اوپر رقم جا رہی تھی، اب چونکہ 0 سے بھی رقم چھوٹی جا رہی ہے تو 0 سے بھی چھوٹی ہونے کی وجہ کی نشانی یہ کہ یہ رقم مائنس میں چلی گئی۔ تو اب یہاں پر یہ کریں گے، دیکھیے حاصل تفریق کی، حالانکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے 9.9 6 3 6 8 3 4، لیکن یہاں پر یہ نہیں آیا تو جواب 0 سے کم آ رہا ہے، تو اب اس میں 10 جمع کر لیں گے تو لہذا وہی جواب ہمارا کتاب والا بن جائے گا 9.6 9 3 6 8 3 4۔ اب آپ نے کیا کیا، جدول سائن میں حاصل تفریق کی کوس اور اس کا نام رکھیں گے محفوظ ثانی۔ جدول سائن میں حاصل تفریق کی کوس، اس کا نام رکھا محفوظ ثانی، اور یہ جواب آیا 39 درجے 36 دقیقے۔ لیکن یہ کیسے آیا تو پیارے طلبہ کرام یہ اس طرح جواب آیا، سائن انورس بریکٹ اوپن اینٹی لاگ پھر بریکٹ اوپن حاصل تفریق -10 ڈبل بریکٹ کلوز۔ تو یہ آپ کے سامنے وہی 29 درجے 36 دقیقے یہ محفوظ ثانی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آپ نے اس کو حاصل جمع کیا، یعنی محفوظ ثانی کو اور تمام عرض مغیر کو۔ اب پیارے طالب کرام تمام عرض مغیر کے لیے سب سے پہلے آپ کو عرض مغیر پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیے عرض مغیر 25 درجے 23 دقیقے جو اوپر ہم نے نکالا تھا، تمام عرض مغیر کے لیے آپ کیا کریں گے 90 مائنس عرض مغیر کریں گے، تو یہ جواب آ گیا 64 درجے 37 دقیقے۔ یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے 64 درجے 37 دقیقے، یہ تمام عرض مغیر ہے۔ تو اب آپ نے یہ نکال لیا محفوظ، اب ہے محفوظ ثانی جمع تمام عرض مغیر، یہی تھا، یعنی محفوظ ثانی جمع تمام عرض مغیر، تو یہ بن جائے گا محفوظ ثالث۔ تو آپ نے ان دونوں کو جمع کیا برابر ہے محفوظ ثالث، یہ حاصل جمع ہے۔ تو اب آپ نے ان دونوں کو جمع کیا تھا محفوظ ثالث، یہ بنا 94 درجے اور 13 دقیقے۔ یہ 94 درجے 13 دقیقے، دیکھیں کتاب کے بالکل مطابق الحمدللہ ہمارا جواب آ رہا ہے۔ اب ہے محفوظ اول کا سائن اور محفوظ ثالث کا سائن، ان کو آپس میں جمع کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے محفوظ اول کا سائن نکالیں گے۔ تو اب آپ نے محفوظ ثالث کا سائن یہیں پر نکال دیا، لوگ سائن درجہ جمع 10، اور محفوظ اول کا سائن آپ پیچھے نکال کے آ چکے ہیں۔ تو اب آپ نے ان دونوں کو جمع کیا تو جواب اسی طرح 10 سے بڑا ہو گیا، 19 میں آیا، آپ نے 10 کم کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس حاصل جمع آ جائے گا۔ اس کے بعد اب آپ جدول کوسائن میں حاصل جمع کے کوس، اب یہ جو حاصل جمع حاصل ہوا ہے اس کو اس میں لکھیں گے کوس انورس بریکٹ اوپن اینٹی لاگ حاصل جمع -10۔ اب آپ نے اتنا کچھ یہ حل کیا جدول کوسائن میں حاصل جمع کے کوس، اچھا محفوظ اول کا کوسائن محفوظ اول کا سائن، محفوظ ثالث کا سائن، ان کو جمع کیا حاصل جمع، اور حاصل جمع میں اب جدول کوسائن میں حاصل جمع کوس آئی 42 درجے 30 دقیقے 12 ثانیے۔ تو یہ اس طرح سے آئی 42 30 12، یہ پوری رقم حل کرنے کے بعد۔ اس کے بعد محفوظ اول کا کوسائن، اب آپ نے محفوظ اول کا کوسائن نکالا 9.8230006۔ تو محفوظ اول کا کوسائن اس کا اس طرح نکلے گا log cos درجہ جمع 10، اور محفوظ اول کیا نکلا تھا 47 درجے 40 دقیقے، لہٰذا وہی کتاب کے مطابق ہمارا جواب آ گیا۔ اب محفوظ رابع کا سائن، یہ دیکھیں کتاب کے اوپر بھی یہ دیا ہوا ہے محفوظ رابع کا سائن۔ تو اب آپ نے کیا کیا، محفوظ رابع کا سائن اس طرح نکالا log سائن درجہ جمع 10۔ اب محفوظ اول کا کوسائن مائنس محفوظ رابع کا سائن، ٹھیک ہے، اور یہ حاصل تفریق ہوگا، لیکن یہاں پر 9.829 اس طرح سے آ رہا ہے، لیکن یہ بھی 0 سے کم ہو جائے گا، لہٰذا اس میں 10 جمع کر کے لکھیں گے تو کتاب کے مطابق جواب آپ کا بنے گا۔ جدول کوسائن میں حاصل تفریق کی کوس، یہ جو حاصل تفریق آیا تھا اس کی کوس لیں گے، تو جدول کوسائن میں حاصل تفریق کی کوس، تو یہ 4 درجے 37 دقیقے جواب آیا۔
तो आपने क्या किया, कॉस इनवर्स ब्रैकेट ओपन एंटी लॉग हासिल तफरीक -10 डबल ब्रैकेट क्लोज, तो ये आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की। तो 4 दर्जे 37 दकीक़े कदन इनहराफ, 4 दर्जे 37 दकीक़े इनहराफ शिमाली, इसलिए कि अर्ज़ मौका अर्ज़ुल बलद से ज़ायद है, और मुगीर शरीफ का अर्ज़ मौका हम इसका समत क़िबला के कायदा उला के अंदर उसका तरीका पढ़ आए हैं। और ये आज का हमारा सबक यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अभी कोई सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। और ये फ़ाइल इंशाअल्लाह जो आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी। और अगर कोई ऐसा तालिब इल्म हो जो बाद में यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देख रहा है, पूरी वीडियो उसने देख ली हो, तो उसके लिए ये है कि वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर ले। अगर उसके अंदर इस तरह की कैटेगरी होगी तो इंशाअल्लाह से उसको हम मवाद भेज भी सकते हैं, उसको समझा भी सकता हूँ। तो व्हाट्सएप नंबर है 034311640226। और अगर पाकिस्तान से बाहर से हैं तो +923431164026। जी ज़रूर, आप कोई सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खिज़र भाई मेरे ख्याल में, जी ज़रूर। जी जी, इन फार्मूलाज के अंदर जी फार्मूले, जी जी, चलें आप अपना सवाल। जी माशाल्लाह, हमारे खिज़र भाई का सवाल था। पहले तो ये पूछ रहे हैं कि ये पहले भी एक फार्मूला पढ़ाया गया था समत क़िबला का कायदा उला, जी ज़ुब्दत तौक़ीद किताब के अंदर ही है, उसकी भी इसी तरह फ़ाइल भेजी गई थी। ये कायदा उला था। तो इन दोनों में से सही कौन सा है, या फिर ये कि दोनों सही हैं और फिर भी इनमें कुछ फ़र्क आता है, तो फिर इसका क्या करेंगे। तो प्यारे तलबा किराम, फ़र्क कुछ नहीं आता। ये देखिए, कायदा उला की जब मिसाल हल की थी तो 4 दर्जे 37 दकीक़े इनहराफ शिमाली आया था। यहाँ पर भी 4 दर्जे 37 दकीक़े इनहराफ शिमाली ही आया है, यानी जवाब बिल्कुल एक ही आएगा आपका, सेम टू सेम आएगा। दोनों फार्मूले अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त हैं, और सिर्फ अंदाज़ मुख्तलिफ है, काम एक ही करेंगे। अब अगली चीज़ है कि एक चीज़ आपको कमज़ोरी बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अब 10 फार्मूलाज पढ़ चुके हैं, तो ये जो ज़ुब्दत तौक़ीद में दोनों फार्मूलाज दिए गए हैं, तो ये दोनों ही फार्मूले प्यारे तलबा किराम, ये दोनों फार्मूले जो हैं ये उस वक्त तक ज़बरदस्त काम करेंगे जब तक आपका जो फसल तूल है वो 90 दर्जे से ज़्यादा ना हो जाए। अब आपको हैरानगी होगी कि 90 दर्जे से ज़्यादा फसल तूल होने की सूरत में, तो 90 दर्जे से अगर ज़्यादा आपका फसल तूल हो गया तो ये आपका समत क़िबला दुरुस्त नहीं निकालेगा बल्कि गलत निकालेगा। अब उसके लिए फिर क्या किया जाए, ये आप पढ़ के आ चुके हैं कि 90 दर्जे से कम फसल तूल हो तो 90 दर्जे से ज़्यादा फसल तूल हो तो उन 10 कवायद के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आती थी। तो लिहाजा अब यहाँ पर भी वो तब्दीलियाँ आएंगी। तो लेकिन इसकी एक यूँ समझे कि एक तरीका अपनाया गया था, और ये मेरे उस्ताद साहब ने अपनाया। तो ये कि क्योंकि जब उनके पास ज़ुब्दत तौक़ीद पहुँची थी, उनके पास और कुछ नहीं था, तो उन्होंने इस किताब से हल किया। तो 90 दर्जे से कम फसल तूल पर तो जवाबात सही आए, लेकिन 90 दर्जे से ज़्यादा फसल तौर पर जवाबात दुरुस्त नहीं आ रहे थे। अब इसका फिर क्या किया जाए, इस हवाले से सोचा गया, और इसका फिर तरीक़ाकार ये निकाला गया कि जनाबे वाला अगर 90 दर्जे से ज़्यादा फसल तूल बन जाए तो उसमें से 90 माइनस कर दें, यानी 90 में से वो फसल तूल माइनस कर दें। अब क्या नतीजा निकलेगा, अब इतना करने के बाद ये पूरा फार्मूला हल करें, और उसके बाद जो जवाब आए उसको उल्ट माने, शिमाल को जनूब माने, मशरक़ को मगरिब माने, तो जवाब बिल्कुल दुरुस्त आता था। तो ये तो एक यूँ समझे कि वक्ती तौर पर एक उसका जुगाड़ कह लें, या एक कह लें कि उसका हल निकाला गया, लेकिन हकीकी तौर पर ये जो फार्मूला है ये फसल तूल से कम, 90 दर्जे से कम फसल तूल हो तो उसके लिए ये फार्मूलाज हैं दोनों। जी जी जी, वो
جی 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 بالکل، وہ جو 10 قواعد ہم نے پڑھے ہیں وہ 10 قواعد، کیونکہ وہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی دعویٰ کر دیا، اور ماشاءاللہ آپ کا دعویٰ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ زیر و بالا خشکی بری ہر مقام پر دنیا کے وہ 10 فارمولاز کام کریں گے۔ 10 فارمولا سے مراد ان میں سے کوئی نہ کوئی فارمولا تو ضرور کہیں نہ کہیں پٹ ہو ہی جاتا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت نے کوئی چیز کوئی مقام دنیا کا چھوڑا نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ ہماری کسی کلاس کے اندر گفتگو ہوگی کہ ان فارمولاز کے اندر ہی، ٹھیک ہے، ایک چیز ہے تو طریقہ کار اس کا، پھر چونکہ اب جدید ذرائع ہیں تو جدید ذرائع کی مدد سے اس کا ہم سمت قبلہ نکالتے ہیں۔ اگر کوئی عین قطب شمالی یا عین قطب جنوبی پر پہنچ جائے تو پھر کیا کرے؟ اب ان فارمولاز کے تحت تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ جی وہ تھوڑا سا قطب شمالی سے ہٹ جائے، وہ قطب شمالی تو ایک نقطہ ہے، یا قطب جنوبی ایک نقطہ ہے، اس سے تھوڑا سا ہٹ جائے گا، خود ہی وہ کسی نہ کسی فصل طول پر پہنچ جائے گا، کیونکہ عین قطب شمالی عین قطب جنوبی یہ دو مقامات ایسے ہیں دنیا میں کہ جہاں پر مشرق مغرب متعین نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی عین قطب شمالی عین قطب جنوبی پر کھڑا ہو تو پھر وہ سمت قبلہ کیسے نکالے گا، معلوم کرے گا؟ حالانکہ اس کے پاس تو کوئی انحراف ہی نہیں ہے۔ تو اس کا بھی ایک جواب ہے، یعنی اس کا انحراف تو نہیں ہے لیکن سمت قبلہ نکال لے گا۔ آپ کیسے سمت قبلہ نکالے گا؟ انشاءاللہ عز و جل ہماری ایک کلاس آگے آ رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر یہ چیز آپ کو سمجھائی جائے گی۔ جی مزید کوئی سوال ہو تو کر لیں، اس کے بعد ہم اپنے درجے کا پھر اختتام کرتے ہیں۔ رکیے گا۔